اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پیر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں جناب آپ کے خلیفہ اختر محمد اختر نقشبندی صاحب کے گھر پہ بھی آپ کی محفل ہوئی، پھر ہمارے غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ کے حافظ واجد حسین مولانا عارف صاحب کے گھر، اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہاں لوگوں کا جمع غفیر تھا اور لوگوں نے بہت وہاں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی، نبی پاک کی محبت بھی، صحابہ اہل بیت کی محبت بھی، اور پھر ماشاءاللہ جیسا کہ آپ تو جیسا کہ حاجی صاحب نے جو ریفرنس دیا پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، آپ تو گیلانی سید بھی ہیں، اور پھر آپ کو آپ کے بزرگوں کو جو فیض حاصل ہے امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی فیملی سے، اور ماشاءاللہ اور میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے والد گرامی تو حضور امیر ملت رحمۃ اللہ کے سامنے نعتیں بھی پڑھا کرتے تھے، آپ بھی نعت کو شاعر ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ چونکہ یو کے آتے رہتے ہیں، پوری دنیا جاتے ہیں، پاکستان میں بھی، تو اللہ سے دوستی، اللہ کا دوست یہ عام بندہ کیسے بن سکتا ہے، اور اس حوالے سے اللہ والوں سے نسبت کتنی بڑی ضروری ہے، آپ ذرا ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت بڑی پیاری گفتگو ہم سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے، آپ نے بھی بڑی اچھی باتیں کی۔ دیکھیں آیت مقدسہ بھی آپ نے پڑھی اور اس کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ بھئی اس پہ بھی بات کی جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو یہاں پہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے، جی جی، اللہ کا بندہ کیسے بنا جا سکتا ہے، جی جی جی، فرما بردار بندہ، فرما بردار بندہ۔ دیکھیں اللہ پاک نے ڈیفرنس رکھا ہے، ڈیفرنس ایک عام بندے میں، جی جی، ایک خاص بندے میں، جی جی جی، اور ذاتوں میں بھی، جی جی، اسے بے شمار قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو علم والے لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ واقعہ تو یعنی برابری کا کانسیپٹ، یعنی ہم ذاتوں میں ہیں، شکلوں میں، دنیا کی کسی کوئی بھی مقصد کہنے کا جائیں کسی سائڈ پہ بھی تو ہمیں ڈفرینٹ ملے گا، یعنی ہم ایک جیسا کانسیپٹ نہیں ہے قرآن میں۔ تو لہٰذا علم بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ سے دوستی، اللہ سے پیار اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے جو ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے وہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ عزت مصطفیٰ دل میں ہوگی تو وہ بندہ اللہ کا نیک مقرب بندہ ہوگا، پوری دنیا میں عزت ہوگی اگر عزت مصطفیٰ دل میں ہوگی، اور عشق مصطفیٰ دل میں ہوگا تو وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اور عشق مصطفیٰ کے بغیر زندگی بالکل بیکار ہے۔ یعنی کہ اللہ والوں سے پہلے رابطہ کرے، اللہ والے پھر رسول پاک پھر خدا سے ملا دیں۔ بے شک جی جی، اللہ والے جیسے ابھی آپ نے شعر پڑھا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیں۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، یہ پر وسیلہ مصطفیٰ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں کہ ہم تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، دنیا میں دنیا کی زندگی میں غرق ہوئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جب ہم اللہ والوں کی سنگت اور صحبت میں جاتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے دلوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں صحبت میں۔ اور پھر حدیث بھی ہے سرکار کی، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے نیک وہ لوگ ہیں جن کی سنگت اور صحبت سے اللہ کی یاد آ جائے، تم میں سے نیک وہ لوگ ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے جو اللہ کے نیک مقرب بندہ بننے کے، ویسے تو حدیث بخاری کی یہ بھی ہے کہ ہم نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، جی 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 جی، کہ اللہ کی عبادت اس کا اجازت کر کے بھی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا بندہ بن سکتے ہیں، اللہ کے قریب آ سکتے ہیں، مگر جو اصل ہے وہ نگاہ مصطفیٰ سے ہے۔ جس کی مثال خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 40 سال تک زود و تقویٰ کرتے رہے، مگر اس وقت تک دل کی کھڑکی نہیں کھلی۔ جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 40 سال ہو گئے، دل کی کھڑکی نہیں کھلی، تو حضور نے وہاں سے نگاہ کرم کی، اسی وقت دل کی کھڑکی کھلی۔ 40 سال جو ہے نا، 40 سال جو ہے
وہ محنت جو کرتے رہے اس سے وہ صلہ نہیں ملا جو ایک نگاہ مصطفیٰ سے مل گیا. تو یعنی اللہ کا نیک مقرب بندہ بننے کے لیے جو ولی جو ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے. جیسا کہ حاج صاحب حضور فرما رہے تھے تو نمازی مسجد تمام ریاضات دنیا کی کوئی نہ. حضرت مولانا شیر خدا نے فرمایا کہ دنیا کی محبت جو ہے نا مردار ہے اور جو اس میں غرق ہوتا ہے. تو لہذا دنیا کی محبت نہیں چاہنے والے کتے ہیں. تو لہذا ہم تو دنیا کی محبت میں گرفتار. یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. پھر ہماری دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. میرے والد محترم پیر چراغ نبی شاہ صاحب اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ قریب ہوتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو پا نہ سکا. اللہ قریب ہوتے ہوئے بھی میں خود کو پا نہ سکا اور فریب نفس سے خود کو میں بچا نہ سکا. اللہ فریب نفس سے میں خود کو بچا نہ سکا. اور پڑی جو مجھ پہ نگاہ ایک مرد کامل کی. واہ یہ ہے اللہ والوں کی نسبت. میں فریب نفس سے کبھی خود کو بچا نہیں سکا لیکن پڑی جو مجھ پہ نگاہ ایک مرد کامل کی ملا سکون وہ زندگی میں جو کبھی پا نہ سکا. واہ واہ واہ. اور پھر خود کو فرماتے ہیں کہ بغیر رہبر کامل کے اس جہاں میں چراغ بغیر رہبر کامل کے اس جہاں میں چراغ کوئی بھی اپنی ہستی کا راز پا نہ سکا. یعنی جب تک ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے اللہ والے کو جو ہے نا دامن سے وابستہ نہ ہوں گے نیک مقرب بندوں کے دامن سے واسطہ ان کا غلامی کا پٹا گلے میں نہ ہوگا. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا پٹا غلامی کا اپنے گلے میں نہ ہوگا اس وقت تک ہم کوئی بھی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم مالا مال نہیں ہو سکتے. لہٰذا تجھ سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے ڈور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. لہٰذا جب تک غلامی ہو ان کی اللہ والوں کی تو ان کی غلامی سے ان کی نسبت سے وہ کچھ ملتا ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا. ان کی نگاہ کرم سے پھر اللہ والے ان کو نہ کوئی دنیا کی. ہم تو بلی سے ڈر جاتے ہیں ہم تو کھٹمل مچھر سے ڈر جاتے ہیں ہم تو رات کی تاریکی سے ڈر جاتے ہیں ہم تو ایسے بندے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے نہ ان کو دنیا میں ڈر ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان کو اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ان کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں. کیوں کہ یہ اللہ کے بندے یہ تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کا تو انتقال کر جانا ہے. یہ تو فنا ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں. بہرحال ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. جی نہیں آپ گفتگو جاری فرمائیں اس لیے کیونکہ اپنے پیر صاحب بھی انہوں نے فرمایا کہ حضرت کوئی ٹائم دے میرا بھی. تو پیر صاحب یہ جو ایک ابھی سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ کا قول یہاں میں نے ماشاءاللہ وہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کمپنی. جی بالکل کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت باولیاء بہترا بے ریا کہ ایک لمحہ کسی اللہ والے اللہ کے دوست کے پاس بیٹھا 100 سال کی اس عبادت سے جس میں دکھاوا نہ ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اس بارے میں ذرا خیال فرمائیں کہ بھی کوئی گائیڈ مرشد کامل جو اللہ کا بھی فرما بردار بندہ ہو اور رسول پاک کا بھی تابعدار ہو کیا اس کی نسبت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پہ قرآن پاک میں فرمایا ان اولیاء اللہ کے متعلق کہ ہم دنیا میں بھی جو آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ بھئی اس بندہ بننے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ پر فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ جب بندہ مرے گا قیامت والے دن اٹھے گا تو ہم اسے امام کے ساتھ بلائیں گے. اگر اس کا کوئی مرشد نہیں ہے کوئی نیک بندہ اللہ کے کسی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جس کی اور پھر نیک بندہ بھی وہ ہو جس کا شجرہ بھی تو ہو جو طریقت اور شریعت کو بھی جانتا ہو. حضرت قبلہ عالم امیر ملت بھی صحیح جماعت علی شاہ صاحب فرماتے کہ کوئی بندہ مٹی کو سونا بنا دے ہوا میں بھی اڑتا ہو مگر قدم خلاف شرع ہے وہ اللہ کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا دوست اور ولی وہی ہوگا جو جامع شرائط ہوگا اس وقت تک نہیں بن سکتا. تو لہذا اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم اور جس دن ہم تمہیں اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی اگر ہم دنیا میں ہم نے کوئی امام چنا ہے دنیا میں ہم نے کسی کے ساتھ محبت کی ہے اور وہ دنیا کے ہے تو ہم اس کے ساتھ اٹھیں گے. اگر ہم نے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کے ساتھ اللہ کے
پیاروں کے ساتھ ہم نے نسبت اور محبت کی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بروز حشر ان کے ساتھ بلائے گا. جی جی لہٰذا یہ قرآن پاک سے تو ہم آسان سی بات ہے کہ لہٰذا، اور پھر یہ تو بزرگوں کا قول ہے کہ ہم دنیا میں اگر کسی کو نیک امام نہیں بلاتے، نہیں بناتے، کسی کو نیک مرشد نہیں بناتے، نیک پیر نہیں بناتے، ہم کسی کو اپنا رہبر نہیں چنتے، تو پھر تو دنیا ہی ہماری رہبر ہے، دنیا ہی ہماری پیر ہے، پھر تو ہم جو ہے نا غرق ہو جائیں گے اس میں، تو پھر تو شیطان ہے. تو لہذا تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب ہم جائیں بازار میں تو ایک پیالہ بھی خریدتے ہیں نا، پیالہ. اور حضرت احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضوی میں بے شمار جگہ پہ یہ بات بیان فرمائی ہے، جو کہ ہمیں نیک مرشد کے طور پہ ہمیں طریقت کے اوپر بڑی بیان فرمائی ہے. اور آپ فرماتے کہ اگر آپ بازار میں جائیں تو ایک پیالہ خریدیں، تو اس کو بھی ہم ٹھوک بجا کے خریدتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. جی ٹھیک ہے نا، کمزور تو نہیں کہ جو ٹوٹ جائے گا. پھر جب ہم اس کو دیکھتے کہ پکا ہے، صحیح ہے، تو پھر ہم اسے خرید کے گھر لے آتے ہیں. یہ مثال دیتے ہیں. پھر یہاں پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارا جس پر یقین کامل ہو گیا ہے، ہم نے جس کو اپنا مرشد بنا لیا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی صحبت سے، اس کی سنگت سے، اس کی نسبت سے ہمیں اللہ کی بھی یاد آتی ہے، اور ہمیں بھٹکے ہوئے دل کو ہمیں یاد مدینہ بھی آ گئی ہے، ہمیں سرکار کی محبت بھی عطا ہو گئی ہے، پستر پاک کی محبت بھی عطا ہو گئی ہے، ہمیں دنیا سے محبت نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی ہے. پھر ہم اسے اپنا دل دے کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے